جو اللہ نے قسم اٹھائی ہے ان 10 دنوں کی، ان 10 دنوں میں تو اللہ سے حیا کر جائیں، ہم اللہ کے سامنے شرمندہ ہوں کہ اللہ مجھے بچا کے رکھنا، جن 10 دنوں کی اللہ تو نے قسم اٹھائی ہے، یا اللہ جن 10 دنوں کی تیرے نبی نے تعریف کی ہے، یا اللہ ان 10 دنوں میں مجھ سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے، یا اللہ میں کچھ غلط نہ کر بیٹھوں کہ یہ نہ ہو کہ عمر بھر کی کمائی پہ پانی پھر جائے۔ اس لیے کہ ان 10 دنوں میں 9 ذو الحج بھی آتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 9 ذو الحج کا روزہ رکھنے والا سابقہ 1 سال جتنے گناہ ہوئے سب کے سب اللہ معاف کرتا ہے۔ اور رب نے کہا میرے بندے جو آنے والا سال ہے اس میں بھی جو تجھ سے ہو جائے گا وہ بھی ایڈوانس تمہیں معافی لکھ کر دیتا ہوں۔ اور پھر یوم عرفات 10 ذو الحج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذو الحج کے دن جتنے لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے، پورے سال کے کسی دن میں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی نہیں ملتی۔ شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ہم سب کا پالنے والا ہے، ہم سب کا مشکل کشا ہے، کائنات کی تمام تر مخلوقات کا ایک اکیلا تنہا مشکل کشا اور حاجت روا ہے. حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام ہوں سید المرسلین، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام الزاہدین، امام المجاہدین، خاتم النبیین، والگ بطحہ احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر قابل صد احترام بزرگ حضرات، نوجوان بھائیوں، اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سیرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا حصہ کچھ یہ بیان ہوگا، اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا کہ ہم نے عشرہ ذوالحجہ کا پہلا دن آج دیکھا ہے. کچھ اس کے فضائل بھی ہوں گے تاکہ نا علمی میں، کم علمی میں، غفلت میں ہم یہ دن گوا نہ بیٹھے کہ جن کی قسم اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہے. بات چل رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نمرود سے مقابلہ کرتے ہیں، خاندان سے مقابلہ کرتے ہیں، آگ میں ڈالے جاتے ہیں.
اور آپ فرماتے ہیں کہ جو دن میں نے آگ میں گزارے اس سے زیادہ آرام دہ دن پھر میں نے زندگی میں نہیں گزارے۔ اللہ نے میرے لیے اسے یوں سلامتی کا باعث بنایا تھا کہ آگ کو حکم یہ تھا کہ جن رسیوں سے ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا ہے بس ان کو جلانا، اور میرے ابراہیم کا بال تک نہ جلے۔ اب یہاں سے اللہ کا حکم آ جاتا ہے، میرے ابراہیم چھوڑ دو اس علاقے کو، اس شہر کو، اس قصبے کو، خاندان کو، باپ کو، رشتہ داروں کو، اور چلے جاؤ۔ فلسطین کی طرف آپ چلتے ہیں، اور فرمایا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے اللہ کے حکم پر اپنی اللہ کی مرضی پہ جا رہا ہوں، راستہ بھی وہی دکھانے والا ہے۔ اور پھر حضرت سارہ ان کے ساتھ ہیں۔ اتنے اللہ نے القابات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ کہیں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اکیلے ہے، حضرت لوط علیہ السلام بعد میں ایمان لائے، اللہ نے ایک اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو پوری امت قرار دیا۔ ان ابراہیم کان امتن، کہ میرا ابراہیم پوری کی پوری امت ہے، یعنی پوری امت مل کر بھی وہ دشواریاں اور تکلیفیں سہ نہیں سکتی جو میرا ابراہیم میرے لیے، میری رضا کے لیے کرتا چلا گیا۔ اور جب بھی اللہ نے کہا کہ ابراہیم اسلم، تیار ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ، اشارہ تھا کہ امتحان شروع ہونے والا ہے، کہا اللہ میں مطیع، اللہ میں تیرا فرما بردار ہوں۔ اور اللہ نے کہا سلام علی ابراہیم، میں نے تجھے اپنا خلیل تو بنایا ہے، آج تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے ابراہیم۔ اتنے امتحان دیے، باپ کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا، آج ساتھ بیوی حضرت سارہ ہے اور لوط علیہ السلام ہے، وہ شرق اردن کی طرف نکلتے ہیں، آپ فلسطین کی طرف، اور راستے میں بادشاہ جو ظالم ہے حسین عورتوں کو اغوا کرتا ہے، اور سیدہ سارہ کو پکڑ کر لے گئے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ یہ آپ نے سن لیا کہ سیدہ سارہ واپس آتی ہے تو حضرت ہاجرہ کو ساتھ لے کر آتی، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ بادشاہ کی بیٹی تھی۔ کہا یہ تحفے کے طور پر میں آپ کو دیتا ہوں۔ نماز کی حالت میں اشارہ کیا کہ کیسے گزری، کہا آپ اپنے رب سے التجا کر رہے ہو، جو اپنے رب کے لیے باپ کو چھوڑ دے، بہن بھائیوں کو چھوڑ دے، خاندان کو چھوڑ دے، جو اپنے رب کے لیے آگ میں چھلانگ لگا دے، جو اپنے رب کے لیے ہجرت کر جائے، پھر اس کا رب اس کی لاج نہ رکھے۔ وہ مجھے ہاتھ تک نہیں لگا سکا ہے۔ 20 یا 22 برس کی عمر تھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی، ساتھ ہیں حضرت سارہ بوڑھی ہو رہی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اب آپ کی کمر جھک رہی ہے، بالوں میں سفیدی آ گئی ہے، ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ سیدہ سارہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام مجھ سے اولاد نہیں ہوئی ہے، ہاجرہ سے نکاح کی میں آپ کو اجازت دیتی ہوں، آپ ان سے نکاح کر لیجئے۔ ان سے نکاح کیا تو ابراہیم علیہ السلام کی دیرینہ خواہش، آپ کی تڑپ، آپ کے دل میں مچلتے ہوئے جذبات، اور وہ حسرت جو ابراہیم علیہ السلام کو بے قرار کر رہی تھی، وہ الفاظ بھی اللہ نے قرآن بنا کر محمد کریم علیہ السلام پر نازل کیے۔ نکاح کیا
اور فرمایا ربی حبلی من الصالحین، اللہ میں بوڑھا ہو گیا، تو دیکھ رہا ہے کہ اللہ میں نے بڑے امتحان دیے، بڑی قربانیاں دی ہے، ہاتھ پاؤں اب کمزور ہو رہے، یا اللہ بیٹا عطا فرما دے، یہ میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، اللہ یہ میری حسرت ہے، ربی حبلی من الصالحین۔ انبیاء علیہم السلام کی دعاؤں کو سامنے رکھے، جسے اولاد نہیں ہے وہ مانگے تو اس انداز سے مانگے کہ اللہ اولاد دے اور نیک اولاد دے، یا اللہ اولاد دے، نیک اولاد عطا فرمانا، صرف اولاد مت مانگیے، انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں، اولاد مانگے تو اللہ سے مانگے اللہ جو تیری وفادار ہو، یا اللہ جو میری آنکھوں کا نور نظر بنے، میرے دل کا قرار بنے، جو تیرا فرما بردار بنے، اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ آپ فلسطین ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ میرے بوڑھے ابراہیم کے پاس جاؤ، اور حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے میرے نبی آپ کو پتہ ہے کہ وہ معزز مہمان جو ابراہیم کے گھر آئے تھے وہ کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام، ایک روایت میں ہے اللہ نے کئی بار ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہیں سلام علی ابراہیم، کہیں صدیق ابراہیم، کہیں خلیل ابراہیم، اتنے اوصاف اللہ نے بیان کیے۔ میرا ابراہیم بڑا نرم دل تھا، بڑا بردبار تھا، بڑا تحمل والا تھا، اور میرا خلیل تھا، میں نے اسے دوست بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے چنا ہے کہ میں دوست اسے بناؤں، اور ابراہیم کے مہمانوں کا میرے محمد علیہ السلام آپ کو پتہ ہے؟ ایک روایت میں ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہیں آ جاتا تھا، کھانا بنا کر انتظار کرتے تھے، کھانا ٹھنڈا پڑ جاتا تھا، اور آپ کے گھر کے 4 دروازے تھے، چاروں کے چاروں دروازے کھلے رہتے تھے کہ مشرق سے کوئی مہمان نہ آ جائے، مغرب سے نہ آ جائے، شمال و جنوب سے نہ آ جائے، 4 دروازے ہر وقت کھلے رہتے تھے۔ اللہ نے تعریف فرمائی ہے وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، میرے ابراہیم کی ملت، میرے ابراہیم کی سیرت، میرے ابراہیم کے دین کی اتباع میں ہے کہ مہمانوں کے لیے کبھی دروازہ بند نہ کرنا، اس نے ساری زندگی دروازے کھولے رکھے تھے۔ اور ایک روایت آتی ہے آپ آگ جلا دیتے تھے، رات کا اندھیرا ہے، کوئی آگ دیکھ کر شاید ادھر آ جائے، وہ مسافر ہو، وہ بھوکا ہو، میں اس کو کھانا کھلاؤں۔ اب کہا رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، اور اللہ نے دعاؤں کو قبول فرمایا۔ مہمان آ گئے، اور وہ مہمان اللہ کے فرشتے ہیں۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمیل، بھنا ہوا پورا بچڑا لے کر آئے۔ کیا ان کی مہمان نوازی تھی، اور کیا وہ اللہ کے بندوں کو اہمیت دیتے تھے، کیا اہمیت دیتے تھے کہ یار یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ انسان ہے، میرے پاس مہمان آیا۔ ایک روایت آتی ہے اور تاریخ میں ہے، اور شاید وہ بنی اسرائیلی روایت ہے، بیان کے قابل ہے کہ اللہ کے ایک نبی کے پاس ایک شخص آتا ہے، اللہ کا نبی پوچھتا ہے کھانا کھایا ہے؟ کہتا ہے جی کھانا نہیں کھایا۔ کہا میرے ساتھ بیٹھو۔ اس نے کھانا کھایا، اللہ کا نام تک نہ لیا، بسم اللہ تک نہ کہا۔ نبی نے کہا اٹھ جاؤ، دور ہو جاؤ، جو رب کا نام بھی نہ لے میں اسے کھانا کھلاؤں؟ تو اللہ نے اس نبی سے کہا میرے نبی تجھے پتہ ہے کہ ایک بار تو کھانا نہیں کھلا سکا، اور دیکھو یہ بوڑھا ہو رہا ہے، یہ میرا نام نہیں لیتا، تیرا رب بھی تو اسے کھلا رہا ہے، تو نے کیوں اٹھا دیا اپنے پاس سے؟
ابراہیم علیہ السلام بچڑا لے کر آئے. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون. کہنے لگے اے ابراہیم آپ پر سلام ہو. اللہ بھی سلام کہے, اللہ کے فرشتے بھی سلام کہے, بلکہ اللہ کے فرشتے تو فخر کرتے ہوں گے کہ ابراہیم کو ہم سلام کر رہے. آپ نے فرمایا آپ پر بھی اللہ کا سلام ہو, لیکن میں آپ کو جانتا نہیں ہوں, کہاں سے آئے ہو, آپ کو میں پہچانتا نہیں ہوں. فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ. جب دیکھا کہ بھنا ہوا بچڑا سامنے پڑا ہے اور وہ مہمان ہاتھ تک نہیں لگا رہے تو ایک خوف سا محسوس ہوا, دشمن تو نہیں ہے. انہوں نے کہا لا تخف, ابراہیم آپ مت ڈریے, ہم اللہ کے فرشتے ہیں, ہم کھا نہیں سکتے, ہم پی نہیں سکتے, اللہ نے ہماری طلب ہی ایسی نہیں بنائی ہے. اور بات یہ ہے وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ, ہم تو آپ کو بیٹے کی بشارت دینے کے لیے اترے. آپ نے کہا تھا ربی هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ, ہم تو بیٹے کی بشارت لے کر آئے. فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ. اور وہ بیوی حیران ہے, پریشان ہے, چہرے پہ ایک دم رنگ آ کر گزر جاتے ہیں. بیٹا, اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر اتنی ہو گئی, کیسے ہوگا, یہ عجیب بات ہے, اتنی عمر میں بیٹا. کہا یہ اللہ کی مرضیاں ہے, اور اللہ کا جب حکم ہو تو کوئی چیز مانے نہیں آتی ہے اس میں. اور پھر اللہ نے کہا انہو من عبادنا المؤمنین, کیوں نہ اس کی سنے کہ وہ میرا بندہ مومنوں میں سے تھا, کامل ایمان والا تھا, مکمل ایمان رکھتا تھا مجھ پر, اور اپنے ایمان کا امتحان دیتا رہا. کذالک نجزی المحسنین, ہم بھی تو جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. اللہ نے بشارت دے دی کہ میں ابراہیم تجھے بشارت دیتا ہوں, اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور بڑھاپا ہے, بوڑھی عمر میں بیٹا ملا. یہاں آپ ذرا سوچئے کہ 4 بیٹے ہو, 5 بیٹے ہوں, ایک نظروں سے اوجھل ہو جائے تو باقی 3 بیٹے ہیں وہ تو نظروں کے سامنے رہتے ہیں, دل پھر بھی بہل جاتا کہ چلو 3 تو سامنے ہیں. اللہ نے چاند سا بیٹا عطا فرمایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, اللہ نے آزمایا اس طرح کہ ایک امتحان ختم ہوتا تھا, دوسرا اسی وقت شروع ہو جاتا تھا. اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما, پہلے کہا میرا اکیلا ابراہیم پوری کی پوری امت ہے, پھر کہا میرا ابراہیم امام بھی ہے. لوگوں میرا ابراہیم امام ہے کہ جس نے اب قربانیوں کی حد کر دی ہے. ابراہیم علیہ السلام اسے گود میں لیے بیٹھے اور اس کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تیرا شکر ہے تو نے بیٹا عطا فرمایا, تصور میں بھی نہیں تھا کہ اب آگے کیا ہونے والا. چند دن نہیں گزرے کہ اللہ کا حکم آیا, جبریل نے نشاندہی کی, ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم ہے اپنی جوان بیوی سیدہ ہاجرہ 22-23 سال کی عمر ہے, انہیں ساتھ لے لیں اور اسماعیل کو ساتھ لے لیں اور بیت اللہ کے آثار دکھائی دیے وہاں چلے جائیں اور چھوڑ کر واپس آ جانا. نہیں کہا اللہ کیوں, نہیں کہا اللہ عمر 82-83 برس ہو گئی, بیٹا اب عطا فرمایا جو ابھی اپنے قدموں پہ چل نہیں سکتا ہے. اللہ ابھی تو جی بھر کے دیکھا نہیں ہے, ابھی تو دل کو ٹھنڈک پوری نہیں ملی, اللہ کچھ دن تو دے دے. اور چھوڑنا کہاں ہے, آج بھی آپ مکہ جائیں کوئی پیدل نہیں چل سکتا, بڑی مشکل ہے. وہاں کا سفر کریں, پہاڑی پہاڑ, جنگل, ریت, ریگستان, جنگل تھا, ایک بھی گھر نہیں تھا,
ایک بھی سایہ نہیں تھا، ایک بھی درخت نہیں تھا، نہ مکان تھا، نہ کوئی دکان تھی. اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تیری مرضی ہے تو میں تیار ہوں. جب بیٹے تھے تو باپ کو اللہ کے راستے میں قربان کیا، آزر کو، کہ جاؤ میں اپنے رب کی توحید میں خلل برداشت نہیں کر سکتا. آج ابراہیم باپ بنے ہیں تو بیٹے کو چھوڑنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے جا رہے. سیدہ ہاجرہ کو ساتھ لیا اور چند کھجوریں یا ستو اور پانی یہ ساتھ لے کر آپ نے فرمایا چلو چلتے. اللہ کا حکم آیا. چلتے چلتے جبریل علیہ السلام نشاندہی کرتے. بیت اللہ کے صرف آثار تھے، وہاں اسماعیل علیہ السلام ہے. آپ تصور تو کریں کہ جوان بیوی ہے اور معصوم بچہ ہے، اور کوئی درخت نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی وہاں پر کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، کوئی وہاں پر انسان موجود نہیں ہے. جنگل ہی جنگل ہے، بیابان ہی بیابان ہے. اللہ نے چاہا تو جتنی دیر رکنا تھا رکے، اور پھر جب واپس مڑے تو سیدہ ہاجرہ دوڑ پڑی. کہنے لگی ابراہیم کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ کیا میں نے کوئی جرم کیا ہے؟ آپ بنا کوئی بات کیے واپسی کی راہ چل دیے. سیدہ ہاجرہ حدیث میں آتا ہے ساتھ ساتھ دوڑ رہی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام چپ ہے. اللہ کا حکم ہے کہ اشارہ بھی نہیں کرنا، اللہ کا حکم ہے کہ بولنا بھی نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا. چل رہے ہیں. ذرا سوچئے کہ اس وقت سیدہ ہاجرہ کی آواز حضرت ابراہیم کے دل پہ کس طرح ضربے لگا رہی تھی کہ ابراہیم اگر مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو میرے بیٹے کا قصور کیا ہے؟ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو یہ ننھی سی جال کیا اس ریت اور ریگستان کی گرمی برداشت کر پائے گی؟ کیا یہاں کے درندے ہمیں کچھ نہیں کہیں گے؟ کیا ہمیں آپ کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کون ہے یہاں پر اور آپ خاموش ہیں؟ وہ اس سے بڑا امتحان کیا ہوگا؟ سیدہ ہاجرہ پھر دوڑتی ہوئی ساتھ آ کر ملتی ہے اور کہتی ہے اچھا چلے مجھے چھوڑ جائے، میرا قصور ہوگا، میری غلطی ہوگی، بیٹے کو تو ساتھ لے جائے جو اللہ سے رو رو کر مانگا ہے، جو دن رات اللہ سے مانگا تھا رب ہب لی من الصالحین. آج اس بیٹے کی طرف نگاہ بھی نہیں ڈالی، آج اس بیٹے کو چوما تک نہیں ہے، آج اس بیٹے کو دیکھنا بھی آپ گوارا نہیں کر رہے. میری کوئی غلطی ہے، میں رہ جاتی ہوں. اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام صرف انگلی سے اشارہ کرتے، صرف انگلی سے اشارہ. اور ہم لوگ، ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے، کیا کچھ نہیں ہے. کھانا بھی کھاتے ہیں، گھر میں بھی رہتے ہیں، سواریاں بھی استعمال کرتے ہیں، آسائش جتنی اللہ نے دی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام لفظ نہیں بول رہے کہ کہیں رب ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. کہنے لگی اچھا بتائیے تو صحیح حکم کس کا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے یوں انگلی آسمان کی طرف کی، کہا اذا لا یزین اللہ ابدا. اچھا آپ کے رب کا حکم ہے؟ پھر ابراہیم چلے جائے. ماں بھی تھی نا، وہ مومنہ ماں تھی، اللہ پر کمال کا وہ یقین رکھنے والی. وہ کہہ رہی اگر اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں نہیں مارے گا، ہلاک نہیں کرے گا، اس کی مرضی سے جا رہے ہیں نا. اور ابراہیم علیہ السلام جب نظروں سے اوجھل ہو گئے، ایک باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے. پھر مڑ کے بیت اللہ کی طرف دیکھا جب بچہ اور بیوی نظر نہیں آ رہے تھے، اور یوں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، اللہ تیرے حکم پہ چھوڑ دیا. نہ بیٹا نظر آ رہا ہے، نہ بیوی نظر آ رہی ہے. اور پھر اللہ سے دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی. اللہ میں نے اپنی اولاد کو چھوڑ دیا، میں اپنی اولاد کو بٹھا آیا بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم.
اللہ ایسی جگہ چھوڑ کے آیا ہوں جہاں کوئی پودا نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے، جنگل ہی جنگل ہے، دھوپ ہی دھوپ ہے۔ یا اللہ غیر ذی زرع، وہ جگہ ہے جہاں کچھ کاشت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تیرا حکم تھا اپنی اولاد کو چھوڑ آیا ہو، لیکن تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے آیا۔ یا اللہ بیت اللہ کے آثار جہاں ہے وہاں چھوڑ کے آیا۔ اب ایمان کتنا مضبوط ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خدشہ ہی نہیں ہے کہ بیٹا مر جائے گا، یا میری بیوی وہ کوئی اسے لے کر نہ چلا جائے، یا درندے نہ کھا جائیں، یا میرے بیٹے کا کیا ہوگا، یہ تصور ہی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے اس لیے آیا ہوں اللہ یہ نماز پڑھنے والے بنے، اللہ یہ تیرے ساتھ شرک کرنے والے نہ بنے، اللہ تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے آیا، یا اللہ نماز پڑھنے والے بنے۔ اور پھر اگلی بات اللہ رب العالمین سے کی، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اللہ لوگوں کے دل موڑ دے میرے اسماعیل کی طرف، اللہ لوگوں کے دلوں کو موڑ دے اس جگہ کی طرف جہاں میری بیوی اور میرا بچہ بیٹھا ہے۔ یا اللہ لوگوں کے دلوں کو موڑ۔ اور اگلی دعا، اس پہ فطرت بھی مسکراتی ہے کہ دعا کیا مانگ رہا، وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اللہ پھلوں کا رزق دینا میرے بیٹے اور میری اہلیہ کو، میری بیوی کو، میرے بیٹوں کو، اللہ پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اور فطرت مسکرائی کہ جہاں گھاس کا ایک تنکا نہیں ہے، جہاں کوئی انسان نہیں ہے، جہاں کچھ کاشت ہی نہیں ہو سکتا ہے، یہ کہاں کھڑا ہے، یہ کیا مانگ رہا؟ اور جواب آیا کہ تم یہ نہ دیکھو کہ کہاں کھڑا ہے اور کیا مانگ رہا ہے، تم یہ دیکھو کہ کون کھڑا ہے اور کس سے مانگ رہا۔ کھڑا کون ہے؟ وہ ابراہیم خلیل ہے، اور مانگ کس سے رہا ہے؟ رب العالمین سے مانگ رہا ہے۔ آج دیکھ لے پوری کائنات سے وہ پھل نہیں ملتے جو مکہ میں موجود ہوتے، اور ان کی مٹھاس ابراہیم کی دعا کی وجہ سے وہ تاثیر شامل ہوتی ہے۔ یہ مکہ کی سرحد پر جو پھل پہنچتے ہیں تو دعائے ابراہیم اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اتنے میٹھے پھل اور اتنے لذیذ دنیا میں کسی جگہ پر نہیں ہے جو مکہ میں ہے۔ کہا اللہ ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ چھوڑ گئے، چلے گئے۔ اب سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہ، چند دن گزرے، پانی ختم ہو جاتا ہے، ستو اور کھجوریں ختم ہو جاتی، اب پاس کچھ بھی نہیں، پیاس کی شدت کی وجہ سے دودھ خشک ہو جاتا۔ اسماعیل علیہ السلام تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے۔ اور ماں ہاجرہ علیہ السلام وہ دیکھتی ہے، اب ماں کی بے قراری ہے، ماں کو تو پہلے ہی پتا تھا یہاں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب دیکھتی ہے کہ بیٹا رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، ایڑیاں مار رہا ہے، تو جلدی سے صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتی تاکہ میں اوپر بلندی پر کھڑی ہو کر دیکھوں، شاید کوئی چیز نظر آ جائے، شاید کوئی آتا جاتا نظر آ جائے۔ پھر بچے کی چیخنے کی آواز سنی تو صفا پہاڑی سے نیچے اترتی ہے، اور اس سے آگے مروہ پہاڑی ساتھ ہی ہے، اس پر چڑھ جاتی ہے۔ پھر بچے کے چیخنے کی آواز آئی، ایک ماں ایک پہاڑی، اب اس طرح نہیں صفا مروہ، اب تو پتہ ہی نہیں چلتا پہاڑی، جب عمرہ کرتے ہیں تو ایسے بالکل سٹیٹ ہے وہ، جیسے فرش ہوتا ہے۔ اس ماں کے لیے پہاڑی کو چڑھنا کتنا مشکل ہوگا کہ پہاڑی چڑھ رہی ہے، بچے کی چیخنے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، مروہ پہاڑی پر چڑھی، ابھی دیکھ رہی ہے، پھر سیدنا اسماعیل کے چیخنے کی آواز آئی، پھر ماں بے قرار ہو کر بیٹے کی طرف آتی ہے، دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہے، دودھ ہے نہیں، پھر بے قرار ہو کر صفا کی طرف جاتی ہے، پھر نیچے اتری، پھر مروہ کی طرف، اور 7ویں مرتبہ جب مروہ پہاڑی پر کھڑی تھی تو آپ نے آواز سنی،
سیدہ حاجرہ کہتی ہے اے آواز سنانے والے، اگر تو ہمارے اس حالت میں، اس تنگی میں، میرے بیٹے کے اس تڑپ میں اگر تو کوئی مدد کر سکتا ہے تو سامنے آ جانا، آواز کیوں سنا رہا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام سامنے آ گئے، اور ایک روایت میں ہے اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی ماری، ایک روایت میں ہے جبریل علیہ السلام نے ایڑی یا پر مارا اور پانی کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے۔ کہا حاجرہ مجھے تیرے رب نے بھیجا ہے، رب بھی دیکھ رہا ہے کہ اسماعیل کیسے تڑپ رہا ہے، اور اللہ بھی تیری بے قراریوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو اپنے بیٹے کے لیے صفا و مروہ پر چکر لگا رہی تھی، اللہ قرآن بنا رہا تھا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور لوگوں جن پہاڑیوں پر حاجرہ کے قدم لگے اللہ نے اپنے شاعر کہا ہے انہیں، اللہ نے کہا یہ میری نشانیاں ہے، یہ میرے شاعر ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، عمرہ کرنے والا کوئی آئے، حج کرنے والا آئے تو یہ صفا مروہ کا راؤنڈ کر کے جائے، اگر اس کو چھوڑ دے گا نہ حج قبول ہے اس کا، نہ عمرہ قبول ہے۔ ذرا آؤ تو صحیح، ذرا چل کر دکھاؤ تو صحیح۔ تھک جاتا ہے، جوان آدمی بھی تھک جاتا ہے، 7 چکر لگانے بہت مشکل ہے، اور آپ نے دیکھا پانی ہے اور وہ ابل رہا ہے۔ سیدہ حاجرہ نے ماں ہے سب سے پہلے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو پلایا، پھر خود پیا اور مشکیزہ کو بھرا۔ تو جبریل مسکرائے، کہا کہ حاجرہ یہ پانی رکنے والا نہیں ہے، یہ پانی رکنے والا نہیں ہے، آپ مشکیزیں بھر رہی ہو، آپ بے چین ہو کہ پانی ختم نہ ہو جائے، یہ نہیں رک سکتا۔ حضرت حاجرہ نے پتھر جمع کیے اور ارد گرد پتھر لگا دیے تاکہ پانی جمع رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ، اللہ اس پہ رحم کرے، سیدہ حاجرہ پہ اگر پتھر نہ چھوڑتی قیامت تک وہ چشمہ اسی طرح پھوٹتا رہتا، کہاں سے کہاں پہنچ جاتا، یہ اللہ کو پتا۔ اور آپ پانی پیتی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں۔ بنو جرہم قبیلہ وہ گزر رہا ہے، اس نے دیکھا کہ پرندے ہیں، کہنے لگے یار یہ پرندے جو ہیں یہ پانی کی جگہ پہ ہوا کرتے ہیں، یہ پرندے جو ہیں پانی کی جگہ پہ ہوا کرتے ہیں، اور ہم اب تک یہاں سے گزرے ہیں، ہم نے کبھی کوئی پرندہ نہیں دیکھا، لگتا ہے کہ یہاں کوئی پانی کا سلسلہ ہے۔ جا کر دیکھا سیدہ حاجرہ بیٹھی ہے، سیدنا اسماعیل بیٹھے، اور انہوں نے کہا ماں ہمیں اجازت دیتی ہو، یہاں پانی ہے اور پانی بھی ایسا شفا والا ہے، پانی بھی ایسا لذت والا ہے، اور پانی ایسی کشش والا ہے کہ کوئی عمرہ کر کے آئے دنیا کی کوئی چیز اسے نہ دو، صرف زمزم کے 2 گھونٹ اسے مل جائے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے اور کیا چاہیے یار، مجھے زمزم مل جائے کہ جس کے پینے پر دعا کرنے پر اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جو جسمانی روحانی بیماریوں کو ختم کرتا ہے۔ آپ نے اجازت دے دی، اور ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں ہے، اسماعیل علیہ السلام مکہ میں ہے، اور اللہ جب حکم دیتا ہے تو ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے جاتے۔ جب اللہ کا حکم آئے ایک بار بھی خود نہیں کہا اللہ میں چھوڑ کر آیا تھا بیٹے اور بیوی کو دیکھ آؤں زندہ ہے یا نہیں ہے، بیٹے اور بیوی سے مل آؤں، ایک بار بھی اپنی زبان اقدس سے یہ لفظ نہیں نکالے، بلکہ جب رب نے کہا ابراہیم میں تجھے اجازت دیتا ہوں جاؤ اپنے بیٹے سے مل آؤ، بیوی سے مل آؤ، اس وقت جاتے۔ کیوں اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، لوگوں ایمان یہ ہوتا ہے اللہ کا حکم آ جائے، پھر یہ نہیں کہ اللہ ایسے نہیں تو ایسے، پھر یہ نہیں کہتے برادری یہ کہتی ہے، پھر یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہمارا کلچر یہ ہے، پھر یہ نہیں کہہ سکتے یہ بوڑھے ہو گئے آپ اب نئی جنریشن ہے، نوجوان ہے، ہماری سوچ اور ہے ان کی اور ہے، یہ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ چلو اللہ نے حکم دیا ملت ابراہیم پر، کیوں کہ وہ انہو کان من المؤمنین،
وہ مومنین میں سے تھا۔ کہیں اللہ نے فرمایا وما کان من المشرکین، اور لوگوں ابراہیم نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا تھا، 2.5 لاکھ لوگوں سے لڑ کے نکلا تھا، شرک نہیں کیا تھا، اپنی جوان بیٹی اور بیٹے کو ویرانے میں بٹھایا، اس وقت بھی کوئی ناشکری کا لفظ نہیں بولا تھا۔ اور ابراہیم وہ تھا کہ گھر میں کوئی آ جائے، مہمان 2 آئے ہیں یا 3 آئے ہیں اور پورا بچڑا بھون کر لے کر آ رہے، وہ ابراہیم کی مہمان نوازیاں 10 خصائل لکھے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، کہ مہمان نوازی بہت کرتے تھے، نرم دل بہت تھے، درگزر بہت کرتے تھے، لوگوں کو معاف بہت کرتے تھے اور لوگوں کی خدمت بہت کرتے تھے، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اور پھر ان دنوں کا آنا، اس سے آگے کو جو منظر ہے وہ اگلے جمعۃ المبارک میں ہوگا، کیونکہ قربانی پھر عین قریب ہوگی، اور اگلا حکم بھی اسماعیل کے گلے پر چھری چلانے کا ہوگا۔ لیکن یہ ایام جن میں اب ہم گزر رہے ہیں، جو پہلا دن آیا، یہ ایام کیا، ان کے فضائل کیا، ان کی اہمیت کیا ہے، کہ دن تو سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب دیے، مکمل یہ اللہ کے اختیار میں ہے، کائنات اللہ کی ہے، دن اور رات اللہ کی ہے۔ ایک تاجر جس طرح محسوس کرتا ہے کہ میری تجارت میں منافع بخش مہینہ کون سا ہے، تو اسی طرح اللہ نے ایمان کے تاجروں کے لیے بھی کچھ دن مخصوص کر دیے کہ منافع بخش کمائی تمہیں کب مل سکتی ہے۔ مومنوں، تمہاری تجارت کے لیے بھی دن مخصوص ہیں، جس طرح عام تاجر مخصوص مہینوں میں نکلتے ہیں اپنے اپنے حساب سے، جیسے گندم ہے مخصوص مہینے ہے، جیسے چاول ہے مخصوص مہینے ہے، کوئی بھی فصل ہے مخصوص مہینہ ہے۔ اللہ نے ایمان کی کھیتی کو ہرا بھرا کرنے کے لیے مخصوص دن دیے، والفجر ولیال عشر، اللہ نے کہا قسم ہے مجھے 10 راتوں کی، قسم ہے مجھے ان کی، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ عشرہ ذوالحجہ 10 دن، ذوالحج کے پہلے 10 دن انتہائی قیمتی ہے، اور ایک مومن اس کا انتظار بڑی بےتابی سے کرتا ہے۔ کیوں؟ صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، یہ میں آپ کو کیوں بتانے لگا ہوں میرے بھائیوں، ان 10 دنوں میں خدا کے لیے ان 10 دنوں میں غیبت نہ کر بیٹھیے گا، جھوٹ نہ بولیے گا، خیانت نہ کیجیے گا، کسی کا حق نہ ماریے گا۔ یہ وہ 10 دن ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے مجھے اس ذات کی، ان 10 دنوں میں نیکی کرنے والے کو وہ اجر اللہ دیتا ہے جو سال کے کسی دن میں بھی نہیں دیتا، سال کے کسی دن میں، حالانکہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی آتا ہے، اس میں نیکی کرنے والے کا وہ اجر لکھا جاتا ہے جو پورے سال میں نیکی کرنے پر نہیں لکھا جاتا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کیوں؟ والذی یظہر ان سبب الامتیاز العشر ذی الحجہ، کہ کیا سبب ہے کہ ذوالحجہ کے 10 دنوں کو اللہ نے اتنی اہمیت دی ہے، کیا وجہ ہے؟ لمکان اجتماع امہات العبادت فیہ، اس لیے کہ اللہ نے تمام تر عبادات کو اس 10 دنوں میں شامل کر دیا، تمام عبادتیں اس 10 دن میں شامل کی گئی، اور وہ کیا ہے؟ وہی الصلاۃ، نماز وہ اس میں شامل ہے، والصیام، روزہ اس میں شامل ہے کہ 9 ذوالحج کا روزہ رکھو، اللہ سابقہ 1 سال کے گناہ معاف کرے گا، آنے والے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا ایک روزہ رکھنے پر۔ والصدقہ، اور صدقہ اس 10 دنوں میں جو اللہ کو پسند ہے، جو اجر ملتا ہے کسی اور دن میں نہیں ملتا ہے۔ والحج، حج ان 10 دنوں میں اللہ نے رکھ دیا ہے۔ ولا يتعدى ذلك في غیری، کسی اور ماہ میں پھر یہ ساری عبادتیں اکٹھی نہیں ہوتی ہے، کسی اور مہینے میں نہیں ہوتی ہے۔ اس کے فضائل یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام من الدنیا ایام عشر، لوگوں اس کائنات میں افضل ترین دن جو اللہ نے بنائے ہیں ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، آج یکم ہے، یکم سے 10 تاریخ تک یہ اللہ نے انتہائی فضیلت والے بنائے،
یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر۔ پھر رب العالمین کے پیغمبر نے فرمایا لوگو صرف افضل ہی یہ 10 دن نہیں ہے، اللہ کو ان 10 دنوں میں نیکی کرنے والا جتنا پیارا لگتا ہے کسی اور دن میں اللہ کو اتنا پیارا نہیں لگتا۔ وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کو سب سے زیادہ وہ بندہ پسند آتا ہے جو ان 10 دنوں میں نیکی کرتا ہے، کسی کی اصلاح کرتا ہے، کسی کی مدد کر دیتا ہے، کسی بھائی کی رہنمائی کر دیتا ہے، کسی کو اللہ کے راستے کی طرف لے آتا ہے، کسی اعتبار سے نیکی احب اللہ، اللہ پسند کرتا ہے اور اللہ اسے محبوب جانتا ہے، اللہ اسے پسند کرتا ہے۔ جسے اللہ پسند کر لے پھر اس کی تو موج ہی موج۔ اور پوچھا گیا اجہاد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان 10 دنوں میں نیکی کرنا جہاد سے بھی بڑی ہے؟ جہاد جیسا عمل؟ آپ نے فرمایا ولا بجہاد، اگرچہ جہاد ہو ایک نیکی کرنے والا وہ اجر پا جاتا ہے جو جہاد کرنے والا نہیں پاتا۔ ہاں آپ نے فرمایا ایک شرط ہے کہ وہ مجاہد جو اپنا سارا سامان بھی قربان کر دیتا ہے، گھر بھی قربان کر دیتا ہے، زمین جائیداد بھی قربان کر دیتا ہے، بالآخر جان بھی قربان کر دیتا ہے، اسے یہ نیکی مل سکتی ہے، اسے یہ اجر مل سکتا ہے۔ یعنی آپ کو اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے سچ بولنے پر، امانت داری اختیار کرنے پر، کسی کی رہنمائی کرنے پر، کسی کی صلح کروانے پر آپ کو اللہ وہ اجر دے گا جو جہاد والے کو بھی نہیں ملتا۔ اتنا زیادہ اجر کاؤنٹ ہی نہیں کیا جا سکتا، گنا ہی نہیں جا سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ کیا فرماتے؟ ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر۔ اللہ کے ہاں ان 10 دنوں میں نہ تو اس سے بڑھ کے کوئی فضیلت والا عمل ہے نہ کوئی محبوب عمل ہے۔ یعنی جو کام بھی کرو گے وہ فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑا ہوگا، جو عمل بھی کرو گے وہ ثواب کے اعتبار سے بہت بڑا ہوگا، جو عمل بھی کرو گے عمل نیک ہو وہ اللہ کے ہاں انتہائی محبوب لکھا جائے گا اور اجر کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ان دنوں میں نیکی کرنے پر اللہ اجر کیا دیتا ہے؟ اور فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ۔ اور لوگوں یکم ذو الحج آئے جیسے آج کا دن ہے، اور میرے امتیوں کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا یکم سے 10 ذو الحج۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّحْلِيلِ، تم لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا۔ کیوں؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اللہ کے ہاں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ اور پھر فرمایا اس کے بعد والتحمید، الحمدللہ، ہر بات پہ الحمدللہ، اللہ تیری تعریف کرتا ہوں، اللہ تیری تعریف کرتا ہوں، یا اللہ تیری محبت اور تیری تعریف کے ترانے گاتا ہوں۔ والتکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہنا ان 10 دنوں میں اللہ کو بڑا پسند آتا۔ لا الہ الا اللہ کہنا اللہ کے ہاں بے حد مقبول ہے، اللہ کے ہاں بے حد محبوب ہے۔ ان 10 دنوں میں کہنا اس کے اجر و ثواب کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ذو الحجہ کے 10 دن افضل ہے، اور ہم نے تو یہ سنا ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ وہ بڑا افضل ہے کیونکہ اس میں لیلۃ القدر ہے، اس میں اللہ نے قرآن اتارا ہے اپنے رسول پہ، اللہ نے قرآن کو اتارا ہے، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور امام ابن تیمیہ نے خلاصہ یہ نکالا کہ بھائی سوال کرنے والے، رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اور ذو الحجہ کے 10 دنوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ 10 دن سب سے افضل ہے اور وہ آخری 10 راتیں رمضان کی سب سے افضل ہے۔
یہ دنوں کے اعتبار سے افضل ہے، وہ راتوں کے اعتبار سے افضل ہے۔ تو ہمارے لیے ہم نماز اس میں پڑھنے سے لیٹ ہو جائے، آپ دیکھیں جس مہینے میں عشرہ ذو الحجہ میں اللہ ایک نیکی کا بدلہ 1 کروڑ سے بھی بڑھا دے، 10 کروڑ سے بھی بڑھا دے۔ اللہ نے کہا جتنا اجر میں دیتا ہوں کسی اور مہینے میں کسی دن میں تمہیں نہیں مل سکتا۔ اس کا مطلب ہے بے شمار اجر ہے، لا تعداد ہے۔ اگر ان 10 دنوں میں کوئی گالی دے تو گناہ کتنا لکھا جائے گا؟ اگر ان 10 دنوں میں کوئی کسی پر زیادتی کرے، تھپڑ مارے، غیبت کرے، چغلی کرے، کسی کا گھر بسا ہوا اجاڑ دے، گناہ کس اعتبار سے ہوگا؟ جب نیکی کی حد محدود نہیں ہے تو پھر گناہ کے بارے میں بھی سوچئے، اگر غلطی کر بیٹھے تو بنے گا کیا؟ ان 10 دنوں جو اللہ نے قسم اٹھائی ہے ان 10 دنوں کی، ان 10 دنوں میں تو اللہ سے حیا کر جائیں، ہم اللہ کے سامنے شرمندہ ہوں کہ اللہ مجھے بچا کے رکھنا، جن 10 دنوں کی اللہ تو نے قسم اٹھائی ہے، یا اللہ جن 10 دنوں کی تیرے نبی نے تعریف کی ہے، یا اللہ ان 10 دنوں میں مجھ سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے، یا اللہ میں کچھ غلط نہ کر بیٹھوں کہ یہ نہ ہو کہ عمر بھر کی کمائی پہ پانی پھر جائے۔ اس لیے کہ ان 10 دنوں میں 9 ذو الحج بھی آتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 9 ذو الحج کا روزہ رکھنے والا سابقہ 1 سال جتنے گناہ ہوئے سب کے سب اللہ معاف کرتا ہے۔ اور رب نے کہا میرے بندے جو آنے والا سال ہے اس میں بھی جو تجھ سے ہو جائے گا وہ بھی ایڈوانس تمہیں معافی لکھ کر دیتا ہوں۔ اور پھر یوم عرفات 10 ذو الحج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذو الحج کے دن جتنے لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے پورے سال کے کسی دن میں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی نہیں ملتی۔ اس لیے اللہ نے قسمیں اٹھائی ہے، اس لیے اللہ نے افضل قرار دیا، اس لیے اللہ نے اس کی شان بیان کی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ صحیح بخاری میں ہے، یکم ذو الحج ہوتی تھی تو جان بوجھ کر بازاروں میں نکل جاتے تھے اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ترانے پڑھتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یکم سے 10 ذو الحج تک تکبیر، تحلیل، تحمید یہ ہمیں کرنا چاہیے، اللہ اکبر اکثر کہنا چاہیے، لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرنا چاہیے۔ کس لیے؟ کہ ان میں جو اللہ عطا کرتا ہے وہ کسی اور مہینے کے کسی بھی دن میں اللہ رب العالمین عطا نہیں فرماتا۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو اجر کے اعتبار سے میں محمد بھی نہیں جانتا اللہ کیا عطا فرمائے گا، ایک نیکی کرنے پر ایک نیکی، میں اللہ کا رسول بھی نہیں جانتا۔ ان 10 دنوں میں آپ نیکی کر جائے تو اس کا اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے، اللہ نے مجھے بھی نہیں بتایا۔ قیامت کے دن وہ بندہ آئے گا، اللہ اس کو دکھائے گا کہ عشرہ ذو الحجہ میں تم نے جو نیکی کی، جو نیک کام کیا، میرے بندے آ تمہیں دکھاؤں اس کا اجر کیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔